رمضان. واوا میرا شاہ شہادہ سید دوہیں جہانی، غوث العظم پیراں دائے محبوب ربانی، آل نبی اولاد علی دی سیرت شکل انہاں دی، نام لیاں لکھ پاپ نہ رہندے میل اندر دی جاندی، لکھاں خیر تساڈے لیندے بن منگے بن لوڑے، دیں دواں سبو حد تیرے کوئی نہ ٹھاکے ہوڑے، میں پاپی شرمندہ جھوٹا پریا نال گناہاں، ہکو آس تو ساڑے دردی نہ کوئی ہور پناہاں، میں انا تے تلکن رستہ کیوں کر رہے سنبھالا، تکے دیون والے بوتے تو ہاتھ پکڑن والا. خواتین و حضرات، آج یکم رمضان اور جو فضا میں آپ برکت اور نور کو محسوس کرتے ہیں، اللہ کرے کہ وہ ہماری روحوں میں ہمارے قلوب میں سما جائے. میں نے وقفے سے پہلے آپ سے جن شخصیت کا ذکر کیا تھا وہ بھلے لوگ ہوتے ہیں اور بہت خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو گتھیاں سلجھا دیا کریں، جو زخموں پہ مرہم رکھ دیا کریں، جن کی بات ہمیں سمجھ آ جایا کرے. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے. خواتین و حضرات، کمیونیکیشن سکلز کی جب ہم دنیا بھر میں بات کرتے ہیں تو وہ کون سی بات کہاں کرنی ہے اور کس سے کرنی ہے، یہ ہنر اور یہ فن بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اس سے فیضیاب اور سرفراز کیا ہوتا ہے. آپ خطیب اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع بخاری صاحب کے صاحبزادے ہیں. عربی، فارسی، اردو، انگریزی اور جن کے شب و روز تحریر اور تفسیر اور ریسرچ میں گزرتے ہیں، جن کا اوڑھنا بچھوڑنا ہی لکھنا پڑھنا ہے. اور پھر یہ بھی ساتھ آپ سے کہتا چلا جاؤں کہ جب چوائس ہو اور آزمائش ہو فیم کی، جب لوگ آپ کو جاننے لگیں تو یقین کیجئے دو دھاری تلوار ہوا کرتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نصیب، اور شکر الحمدللہ کہ نور رمضان میں ہر افطار پہ 5:40 سے لے کے قریباً 7 بجے تک آپ کی ملاقات ہوا کرے گی مولانا کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے. مولانا صاحب السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے، یہ بتائیں کہ شکریہ ادا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کس کا شکریہ؟ آپ کا شکریہ. میں آپ کے توسط سے سب سے پہلے تمام ناظرین کو، تمام اہل ایمان کو ماہ رمضان کی آمد پر مبارکباد کہنا چاہتا ہوں. مبارک. جو لوگ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے، ان سے اپنے لیے معافی چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی خطا، کوئی لغزش، کوئی ایسی بات جس سے دوسرے کو تکلیف ہوئی ہو، اس کی معافی، تاکہ میرے روزے بھی اور ان کے روزے بھی مبارک ہو جائیں. جہاں تک بات ہے شکریہ کی، ہمارے ہاں آج کل ایک لفظ مشکور بہت بولا جاتا ہے. جی. اور بہت غلط بولا جاتا ہے. جی درست. متشکر کہنے کی بجائے مشکور کہتے ہیں. مشکور کا مطلب جس کا شکریہ ادا کیا جائے. شکریہ ادا. تو یعنی کہ مطلب کہ میں مشکور ہوں، مطلب میرا شکریہ ادا کرو. یہ نوٹ فرما لیجئے گا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. عموماً اپنی تحریروں میں بھی لفظ یہ ایسا ہو جاتا ہے، لکھنے لگ گئے، عادت ہو گئی ہے. عادت ہو گئی. تو متشکر کہنا چاہیے. بہرحال آپ نے کہا کہ میرا شکریہ کس طرح ادا کیا جائے، میرے لیے دعا کیجیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت یکم رمضان المبارک اور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت. جی صاحب، ان کی شخصیت کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسا بچہ ہو سکتا ہے جس نے بچپن میں سچ کا وہ واقعہ اور اس سفر کا احوال نہ سنا ہو. ذرا ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ فرمائیے. سیدنا غوث اعظم کا نام نامی، اسم گرامی عبد القادر حسنی حسینی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد آپ کے دونوں شہزادوں جو نواسے ہیں، حسنین کریمین جن کو ہم کہتے ہیں، تو یہ والدہ کی طرف سے اور والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے حسینی، والد کی طرف سے حسنی. اچھا، عربی بھی ہیں، عجمی بھی ہیں. عراق عرب سے بھی تعلق ہے اور پھر گیلان عجم سے بھی تعلق ہے.
عربی اور فارسی دونوں زبانوں سے تعلق ہے. 470 یا 471 ہجری سن ولادت ہے. ماں باپ نیک ہوں، اولاد بھی پھر اثر ہوتا ہے غذاؤں کا، کمائی کا. اللہ کیا اکبر. آپ کما رہے ہیں، کیا آپ کھا رہے ہیں، کیا آپ کر رہے ہیں. ہماری خواہش ہوتی ہے اولاد نیک ہو تو پھر اس کے لیے کچھ اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے، سنبھالنا چاہیے. وہ جو واقعہ سیب کے حوالے سے بچوں نے سنا ہوا ہے، اس میں جو خوبی ہے وہ یہ کہ اتنی کم عمری میں ایک سیب بہتا ہوا کھانے کے بعد جو احساس ہے کہ کیا یہ میرے لیے جائز تھا، یہ کس چیز کا اثر تھا. سیب تو کھا لیا، ٹھیک، لیکن یہ احساس کہ میں نے بہتا ہوا سیب کھا لیا ہے، مجھے کل قیامت کے دن حساب دینا ہوگا، یہ احساس کس چیز کا اثر تھا. ماں باپ کی تربیت کا، کسی نسبت کا، غذاؤں کا، ماحول کا. تو یاد رکھیں کہ بچوں کی پرورش، ان کی نشو و نما، اپ برنگنگ جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں، اس میں بہت اثر ہوتا ہے ماحول کا بھی، غذا کا بھی، تربیت کا بھی. آج مثلاً ہم کہتے ہیں فحاشی، عریانی بہت ہو گئی ہے، تو بچے اگر ماں باپ سامنے بیٹھے ہوں گے تو نہیں دیکھیں گے، لیکن جب وہ اکیلے ہیں تب ان کو کون روکے گا. ماں باپ نہیں ہیں تب وہ تربیت، وہ حلال غذا، وہ ماحول جو ان کو دیا جائے گا وہ روکے گا. تو یقیناً ماں باپ کی تربیت ہی پاک غذا پلے کہ میں نے ایک سیب کھا لیا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہ کچھ صدقہ کر دیتے تو کرتے، لیکن احساس بہتا ہوا سیب کھایا ہے. فتوے کی روح سے جائز ہے، مفتی کے پاس جاتے وہ کہہ دیتا، ٹھیک، لیکن وہ جا رہے ہیں، باغ ڈھونڈا کہ یہاں سے اترا ہوگا، اس کے مالک کے پاس گئے، وہ بھی دیکھ رہا ہے غور سے کہ روز بچے میرے سامنے پتھر مار کے توڑ کے کھاتے ہیں، یہ عجیب لڑکا ہے، بہتا ہوا کھایا ہے اس نے، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا جی یہ آیا ہے میرے پاس تو کوئی وجہ ہے، ایسے نہیں چھوڑوں گا. آیا میرے پاس تو کوئی وجہ ایسے نہیں چھوڑوں گا. اللہ صاحب یہاں روک کے ایک فون کال لے لیں. ضرور رانا جی. صغیر صاحب گجرانوالہ سے کال کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیا چل رہا ہے نور الحسن بھائی؟ جی ذرا تھوڑا سا اونچی آواز میں مجھے بھی دے دیجیے گا ٹاک بیک. ماشاءاللہ ایک تو میں نے پہلے آپ کو یہ بتانا تھا کہ اتنا ماشاءاللہ آپ خوبصورتی سے پروگرام پیش کرتے ہیں، تو پچھلے سال بھی ماشاءاللہ آپ کا پروگرام میں نے سنا تھا، تو وہی پروگرام آپ کے میرے ذہن میں ماشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی میں آپ کے پروگرامز وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں ٹیلی ویژن پر. اور بڑی محبت. مولانا صاحب تشریف فرمائیں، جو آپ بات کریں ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. جی مولانا صاحب آپ نے کہا کہ آئے ہو تو میں چھوڑوں گا نہیں. بھئی یہ نوجوان میرے پاس آیا ہے جبکہ میرے سامنے دوسرے بچے کھاتے ہیں، یہ جو آیا ہے تو کوئی وجہ ہے. انہوں نے کہا بیٹا اس طرح معافی نہیں ملے گی، کچھ دن رہنا ہوگا، خدمت کرنی ہوگی. بہت اچھا. اب یہ احساس، ایک سیب کھا لیا ہے بہتا ہوا، کچھ دن رہنا ہوگا، خدمت کرنی ہوگی، کتنی قیمت ہے سیب کی؟ اگر حساب کیا جائے تو بالکل ٹھیک. لیکن احساس یہاں سے پتا چلا کہ جن لوگوں کے وہ کہتے ہیں نا جن کے رتبے ہیں سیوا، ان کو سیوا مشکل ہے. تو یہ ایسے ہی نہیں درجے مل جاتے ہیں، محنتیں ہوتی ہیں. یہ خاص احساس میرا خیال عام نہیں پایا جائے گا، اس زمانے میں بھی عام نہیں ہوگا. درست. اچھا جی، وہ رہ رہے ہیں مسجد میں، سو جاتے ہیں، ان کا باغ ہے اس کی خدمت کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی کلام نہیں، کوئی مطالبہ نہیں. وہ نظر رکھے ہوئے کہ یہ جو آیا ہے انہوں نے خدمت نہیں کروانی تھی، کوئی قیمت نہیں لینی تھی، چیک کرنا تھا کہ یہ جو آیا ہے میرے پاس تو کیوں آیا ہے. تسلی ہو گئی. انہوں نے کہا جی اجازت مجھے اگر معافی ہو تو میں جاؤں. کہا نہیں، ایک کام اور کرنا پڑے گا، میری بیٹی ہے،
آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی، ہاتھوں سے لنجی، ٹانگوں سے لنگڑی، ایک سیب۔ آج سناؤں کسی کو تو کہے گا یار 1 کلو لا دیتا ہوں تو میں اس کے بدلے پوری میں پیٹی لا دیتا ہوں، لیکن احساس آپ اندازہ کیجئے۔ اور کیا بات ہو رہی ہے؟ نوجوان خوبصورت لڑکا، اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ لڑکی ہے جس میں سارے ہی عیب ہے ظاہری طور پر۔ فرمایا کیا معافی مل جائے گی؟ یہ جملہ ہلا دینے والا ہے۔ اگر اس سے نکاح کر لوں تو معافی مل جائے گی؟ یہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کا احساس آج کہاں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج کہاں ہے؟ وہ خدمت کر کے کہتے مجھے سال اور رکھ لیں جی، لیکن کہہ رہے ہیں کیا معافی مل جائے گی؟ میں کہاں معاف کر دوں گا۔ شادی کر دی، اندر گئے تو بڑی خوبصورت تندرست لڑکی بیٹھی ہے، دوڑ کے باہر آئے کہ پہلے سیب کھا لیا تھا تو اتنی سزا، اس پر پتہ نہیں کتنی سزا ہو جائے۔ یہ تو میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں حضرت، وہ تو بالکل تندرست ہے۔ فرمایا وہی تمہاری بیوی، اللہ نے بیٹی بہت نیک دی تھی، آنکھوں سے اندھی اس لیے کہ اس نے کسی اس چیز کو دیکھا نہیں جس کو شریعت نے منع کیا، اللہ اکبر۔ کانوں سے بہری کوئی غلط کلام نہیں سنا، ہاتھوں سے غلط چیز کو چھوا نہیں، منہ سے غلط بات کی نہیں، پاؤں سے غلط چیز کی طرف چل کے نہیں گئی۔ میں خیال کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی اتنی نیک دی ہے تو اس کے لیے بر بھی اچھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم آئے تو میری وہ جو کہتے ہیں نا چھٹی، اس نے کہا کہ یہ آیا ہے، بھیجا گیا ہے، بھیجا گیا۔ تو میں دیکھنا چاہتا تھا، میں نے تمہیں رکھ کے دیکھا، تسلی کی۔ یہ اتنا واقعہ بڑا مشہور ہے، حاصل کیا کیا؟ نام صاحب، پاک پتن شریف سے ایک کال ہے ماشاءاللہ عدیل میاں کی۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی عدیل میاں کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ رمضان مبارک۔ اللہ کا شکر، بہت زیادہ خوش ہوں کہ میری کال مل چکی ہے، مولانا صاحب سے بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جی میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو روزہ ہوتا ہے وہ نہ کہ صرف پیٹ کا ہوتا ہے، بھوکے رہنے سے روزہ ہوتا ہے، بلکہ صبر و تشکر کا بھی ہمیں درس دیتا ہے کہ ہمیں کس طرح بیہیو کرتے ہیں۔ اکثر اوقات میں رمضان المبارک کے حوالے سے بات کروں گا کہ لوگوں کے خاص طور پہ افطار کے ٹائم پہ جو دکانوں پہ رش ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اینٹی کلاک وائز چل رہے ہیں نا۔ اسلام تو یہ درد نہیں دیتا کہ آپ صرف اور صرف بھوکے پیاسے رہ لیں اور آپ کی زبان سے دوسرا مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے۔ ٹھیک، تو اس حوالے سے بھی یہ بھی بات کروں گا کہ دوسرے غریب لوگوں کو بھی ہمیں ساتھ ملا کر رہنا چاہیے۔ عدیل میاں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ ویسے ہی اگر آپ سے پوچھوں کہ اگر ہم یہ جانتے ہیں تو پھر ہم ایسا کیوں کر گزرتے ہیں؟ یہ سب ٹیمپرامنٹ کی کمی ہے، لوگوں کے جو غصے میں زیادتی آ رہی ہے، اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ٹیمپرامنٹ ایسے نہیں رہ گئے، ہماری بیہیویئر میں چینج آ گیا ہے، ہم کو اخلاق کی آج سے بہت زیادہ بہت بہت شکریہ جو آپ نے بات کہی، اور جو آج کے دور میں آپ نے جو ریزن آپ اس میں سے ڈرائیو کر رہے ہیں نا، ایگزیکٹلی اسی موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے، تربیت، تعلیم، غذا اور ان سب پہ۔ آپ عدیل ہمارے ساتھ رہیے گا، وہ کلو ہم جان سکیں گے جس کو آپ بے صبری یا وہ برداشت سمجھتے ہیں، وہ کیا ہے، وہ مسائل کہاں ہیں جن کو ہمیں درست کرنا ہے اور سیدھا کرنا ہے۔ اگر صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم ہے جس سے دل سیدھے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ہم علامہ صاحب سے ضرور پوچھ سکیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں خواتین و حضرات کہ ہمیں ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ ایک سوال اسکرین پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور سوال یہ تھا کہ وہ کون سے نبی تھے جن کی لاٹھی سانپ بن جاتی تھی؟ اگر لاٹھی کی جگہ ایک ہنٹ میں آپ کو دوں عصا تو شاید وہ بھی کافی ہوگا۔ آپ AKS یعنی SMS پہ AKS ٹائپ کریں، اسپیس نے اپنا نام، شہر کا نام لکھ کر 8881 8881 پر بھیجیے۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں، AKS اسپیس اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر بھیجیے، آپ کا جواب درست ہوگا تو بہت سارے ہمارے جو ونرز ہیں وہ انعامات حاصل کر سکیں گے، اور یہ آپ نے ہمیں SMS پہ جواب دینا ہے۔ میں آپ کو صرف بتاتا چلا جاؤں کہ نور رمضان میں مولانا نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جس اہم موضوع پہ جس درد دل سے گفتگو ہو رہی ہے وہ آپ یقیناً محسوس کر سکتے ہیں۔ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ چھا گیا نا
السلام علیکم خواتین و حضرات، ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو نور رمضان کی لائیو اسٹار ٹرانسمیشن میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا کوکب نورانی مکاروی صاحب، اور سلسلہ بات چیت کا جو ہے وہ جاری و ساری ہے. آپ کے SMS بھی میں موصول ہو رہے ہیں، بہت بہت شکریہ. ضرور یہ ساری صرف آپ سے فقط یہ کہتا جاؤں کہ جتنی بھی مشق ہے یہ صرف حوصلہ افزائی پر مبنی ہے، یہ کوئی آپ کا بہت ذہنی امتحان نہیں ہے. اور اگر کوئی انعامات ہماری طرف سے ہیں تو وہ بھی ایک انسینٹیو کی صورت ہے. انعام تو یہ مہینہ انعامات سے بھرا پڑا ہے خواتین و حضرات. اللہ تعالیٰ وہ ہمیں مل سکیں جو مالک جن کا سلسلہ جاری و ساری کرتا ہے، جو نور کی شکل میں ہر جگہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. وہاں سب ذکر ہو رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے آپ کی صاحبزادی، آپ نے مجھ سے کہا تھا تو انتخاب. اب یہاں ایک بات آپ سے پوچھوں گا کہ کیا اس زندگی میں کوئی حادثہ نامی چیز ہوتی ہے؟ یعنی اگر ہم اس واقعے کو دیکھیں کہ ایک سیب گرا دریا میں تیرتا ہوا جا رہا ہے ایک شخص میں، تو ہم اس کو بالعموم حسن اتفاق یا کو انسیڈنٹ کہہ دیتے ہیں. لیکن اگر اس کو ایک لارجر پراسپیکٹ میں دیکھیں، جہاں تک ہم پہنچیں تو اٹس آل کیلکولیٹڈ. یہ مشیت عزدی ہی تھی. وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا کہ فطرت خود کرتی ہے لالے کی حنا بندی، یہ وہی چیز ہے. اصل میں دیکھیں، ہم اس بات کو یقیناً مانتے ہیں کہ سب کچھ من جانب اللہ، ٹھیک، یعنی اللہ کی طرف سے. لیکن ایک بندے کو جتنا ارادہ اور اختیار ملا ہے اسی پر جزا سزا ہے. جی ٹھیک. کیونکہ میں اپنی تقدیر پڑھ کر نہیں کرتا ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ یہی لکھا تھا تو میں نے پڑھ کر تو نہیں کیا نا. اب قدرت اسباب فراہم کرتی ہے، مواقع ملتے ہیں. حادثہ، وہ جو کہتے ہیں وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو حادثہ تو واقع ہونے والی بات کو کہتے ہیں. ٹھیک. اب جو بھی یہ آپ پروسیس دیکھیں کہ ٹھیک ہے جی، وہ جا رہے ہیں نہر کے کنارے، سفر کر رہے ہیں، سیب اس میں بہہ رہے ہیں، بھوک لگی ہے، لے لیا کھا لیا. یہ تو نارمل بات ہے، اس میں کون سی اتفاقی بات ہے. ٹھیک. لیکن کھانے کے بعد وہ احساس کتنے اور نے کھایا ہوگا، یہ ہر ایک کو نہیں ہوتا. آج طلب جاہ، مجھے حکومت مل جائے، مجھے عہدہ مل جائے، مجھے فلاں ڈیوٹی مل جائے. اچھا، اس پہ باقاعدہ پارٹیاں دیتے ہیں ہم خوش ہو کے کہ عہدہ ملا ہے. جی، یہ نہیں سیلیبریٹ کرتے ہیں. بالکل. جی. یہ نہیں پتا کہ ہم پر ذمہ داری کتنی. اگر کسی ایک شخص کا ہم حق ادا نہ کر سکے تو اس کا وبال تو ہم نے اپنے اوپر لے لیا. آپ پہ ذمہ داری عائد ہو گئی، یو آر آنسریبل فار دیٹ. بالکل بالکل ٹھیک. یعنی حضرت ابو ہریرہ نے کتنی مرتبہ عرض کی، حضور مجھے یہ فرمائے جو مانگے اس کو تو دینا نہیں چاہیے، اس کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے. تو جب غرض والے بیٹھیں گے تو کیا حق ادا کر سکیں گے. اللہ اکبر. تو یہ آپ کہہ لیجئے کہ ٹھیک ہے، قدرت کی طرف سے بھی انتظام ہوتا ہے، مواقع ملتے ہیں، مگر انسان کے بس اور اختیار میں بھی تو کچھ ہے. اس پر اس نے کیا کیا بھائی، السعی منا والاتمام من اللہ. کوشش تو میری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، پورا اللہ نے کرنا ہے، مگر میں نے کوشش کی. بو رہا ہوں میں گندم اور چاہ رہا ہوں میں چاول، چنے بو کے میں گندم چاہ رہا ہوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. یعنی کروں میں بون برائیاں اور چاہوں جنت، ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو ہمارے ہاں کمائی، اب مثال کے طور پر میں دفتر میں گیا ہوں، میرے دفتر کا ٹائم، آفس ٹائم 8 بجے، 10 بجے چلا گیا ہوں، کوئی بات نہیں. اب وہ 2 گھنٹے میرے حصے کا کام جو نہیں ہوا، یا جس شخص کی فائل وہ آیا ہوا بیٹھا ہے وہاں پہ، اس کو میرا انتظار کرنا پڑا. اچھا، فائل سامنے رکھی ہے، مجھے پتا ہے یہ سامنے ہے، میں کہوں گا جی ڈھونڈوں گا 2 دن بعد آنا. تو یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ میرا احساس ہی نہیں ہے. ہم سب کہکشاں بیوی کا فون ہے کراچی سے، آپ کے لیے سوال بھی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے علامہ صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے. جی بسم اللہ. جی السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام. رمضان مبارک آپ کو. جی خیر مبارک، آپ سب کو رمضان مبارک. بہت شکریہ. علامہ صاحب مجھے آپ سے ایک تھوڑی سی کنفیوژن ہے سنتوں کے بارے میں، جو ہماری موقدہ اور غیر موقدہ ہوتی ہیں. جی.
تو غیر مقدہ سنتوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تیسری رکعت میں سبحانک اللہ سے اس کو شروع کرتے ہیں، تو ذرا سا آپ وضاحت فرما دیجئے کہ تیسری موقع میں ہم یہ سبحانک اللہ سے تیسری رکعت کو شروع کریں گے یا جس طرح سے ہم سنتیں ادا کرتے ہیں چاروں رکعت میں جس طرح پڑھتے ہیں؟ تھوڑی سی آپ اس کی وضاحت فرما دیجئے۔ مولانا صاحب کہہ رہے تھے کوئی اور سوال ہو تو آپ پوچھ لیجئے ساتھ ہی۔ جی اس کے علاوہ کوئی سوال ہے؟ جی بس ابھی مجھے یہی معلوم کرنا تھا۔ اس سوال کے جواب میں خاتون یہ ہے کہ سنت غیر مؤکدہ یا نوافل میں تیسری رکعت ثنا سے سبحانک اللہم سے پڑھی جا سکتی ہے، یعنی وہ نوافل ہیں اس میں جتنا زیادہ پڑھتے جائیں گے ثواب بھی بڑھتا جائے گا، پڑھ سکتے ہیں، نہ پڑھیں تو بھی پڑھ لیں تو بھی، دونوں طرح درست ہے، یعنی تیسری رکعت میں ثنا پڑھی جا سکتی ہے۔ مولانا صاحب اس سے ذیلی سوال جو کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، اچھا موقع ہے کہ اگر ہم مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کی بھی وضاحت فرما دیجئے ذرا۔ جی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن اعمال کو کیا اور ان پر مداومت بھی رہی اور تاکید بھی فرمائی، ہمیں اس کے ثواب کی ترغیب بھی دلائی اور بتائی، انہیں ہم مؤکدہ کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور جن کے لیے یہ کہ آپ نے خود کیا کبھی نہیں کیا، دوام نہیں ہے، یا ان کے بارے میں وہ تاکید نہیں فرمائی، ان کو غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ یہ عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے جزاک اللہ۔ یقیناً اس حوالے سے آپ بالکل جان گئے ہوں گے۔ ہم سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور آج کے دور کی آپ بات اس امانت اور صداقت کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس میں 2 گھنٹے بظاہر میرے دیر میں آنے سے جو ڈیوٹی جس کے لیے میں جواب دہ ہوں اس سے کوئی اگر سفر کر رہا ہے تو کیا مجھے اس کا احساس ہے یا نہیں؟ اگر علامہ صاحب میں یہ کہوں جو ایک کہہ دیا جاتا ہے کہ ادھے نال کی فرق پیندا ہے، تو یہ بتا دیجئے کہ کیا فرق پڑتا ہے پھر؟ میں آپ کے اس جملے کے ساتھ اور جملے ملا دوں، جی اس سے کیا فرق پڑتا ہے یار، کیا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، یار کسے پرواہ ہے، یہ سارے جملے میں ملا رہا ہوں اس کے ساتھ، کوئی بات نہیں۔ اور میرے ٹھیک ہونے سے پاکستان ٹھیک ہو جائے گا یا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ سب کے سب ایسے ہی ہیں، میں اکیلا نہیں ہوں۔ ٹھیک، یہ جملے پاپولر جملے، بالکل ٹھیک۔ یہ ہمارے اندر کی حالت بتاتے ہیں۔ عربی میں ہے الاناء یترشح بما فیہ، برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ تو یہ اندر کی حالت بتا رہے ہیں کہ ہمارے اندر دین کتنا ہے، ایمان کتنا ہے، وطن کتنا ہے، سچ کتنا ہے۔ یعنی میرا یہ اظہار میرے اندر کو ظاہر کر رہا ہے تو میں پاکستان سے کتنی محبت کر رہا ہوں، اپنے ایمانی تشخص، ریلیجس آئیڈینٹیٹی کہ میں ایمانی طور پر کیا ہوں، یہ واضح کر رہا ہوں میں۔ تو وہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں نا، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ہم بعض علاقوں میں جاتے ہیں وہاں اسلام ملتا ہے بغیر مسلم کے، جی ٹھیک، اور یہاں آتے ہیں تو یہاں مسلم ملتے ہیں بغیر اسلام کے۔ بغیر اسلام، ادھر دہرا دیجیے علامہ صاحب، میں چاہوں گا مقرر یہ، یعنی کچھ جگہوں پر اسلام کی پریکٹسز نظر آ رہی ہیں غیر مسلموں میں، ٹھیک، اور یہاں مسلمانوں میں ہمیں اسلام نظر نہیں آ رہا، وہ مسلمانوں کی وہ باتیں نظر نہیں آ رہی۔ سوچنا ہوگا سب سے پہلے ہم لوگ اس بات پر، یہ جو راتوں رات امیر ہونے کا خیال، تعیشات، لگژریز، کہ میں مزے سے میرے پاس یہ بھی ہو یہ بھی ہو، مہنگائی کا رونا روتے ہیں۔ پہلے ایک ٹیلی فون تھا گھر میں، سارا گھر سنتا تھا، پورے گھر کا گزارا تھا۔ اب ہر بچے کے ہاتھ میں آپ نے الگ الگ فون سیٹ دیا ہے، تو پھر مہنگائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی اچھا میں نے جتنی چادر تھی اتنے نہیں، اچھا مجھے سب چیز چاہیے، سب چیز چاہیے، قناعت تو رہی نہیں۔
And at every cost. جی یہ بھی اس میں یہ کہ دوسروں کو دکھاوا زیادہ ہو گیا، سچ ہم نے خود ہی چھپا دیا. تو اب یہ جو معمولات ہیں اس میں میں اس غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے اس کردار کو دیکھوں تو پھر میرے سامنے. اچھا اس میں ایک بات اور خواتین کے لیے بتا دوں کہ یہ جو حضرت عبداللہ سومعی جن کی وہ بیٹی تھی جن کا باغ تھا جہاں سے سیب کو گرا، یہ خاتون ام صالح فاطمہ ہے نام، ام الخیر فاطمہ. یہ اور حضرت موسیٰ ابو صالح جو غوث پاک کے والدین، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے ہاں اولاد شادی کے پہلے برس نہیں ہوئی. ٹھیک. آج ہمارے بہت سے گھر بہو کو بلکہ بات سنائی جاتی کہ دوسری شادی کر لو، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی. اس میں اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ بیٹے کا بھی ہو سکتا ہے اگر میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، اور اگر دونوں ہی فٹ ہیں پھر بھی نہیں ہو رہا تو اس کو کہنا دوسری شادی کر یا اس کو تانے دینا. یہ غوث پاک اپنے والدین کی شادی کے کتنے برس بعد ہوئے ہیں ذرا وہ بھی تو تاریخ کی روایات میں دیکھیں، اس کو بھی تو دیکھیں. تک ایک میں 20 برس ہے، ایک میں اس سے زیادہ کی روایت. اللہ اکبر. یہ میں نے کہا یہ 700 نہ دوں آپ کو. بہت یہ تو جبران کراچی سے کال کر رہے ہیں. جی جی جبران السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اچھا سوری آپ اپنا تعارف کروا دیجیے گا. میں زاہدہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی بہت شکریہ زاہدہ بی بی، آپ نے لاہور سے کال کیا. رمضان مبارک. رمضان خیر مبارک، آپ کو بھی بہت مبارک. میرا ایک سوال ہے جی جی کہ ہم گناہ گار لوگ ہیں. ہیلو جی آپ جاری رکھیں بات. جی مجھے پتہ یہ کرنا ہے علامہ صاحب سے جی کہ زنا بے شک ایک بہت بڑا گناہ ہے، جی اس کی توبہ کس طرح کی جا سکتی ہے اور کیا اس کا کفارہ کوئی ادا کیا جا سکتا ہے؟ جی ٹھیک جی ٹھیک. گناہ بی کوئی بھی ہو، شکریہ، قولی یا فعلی، قولی زبان سے کہہ کر گناہ کیا یا اعضاء جسم کے جوارح سے پورے بدن کو شامل کر کے ہم نے کوئی نافرمانی کی، اگر ہم نے اس میں صرف میری ذات تک کا مسئلہ ہے، پوشیدہ کیا ہے، توبہ کروں، استغفار کروں اور اللہ سے معافی چاہ کر اپنے اندر تبدیلی لاؤں. ایسا کام کیا ہے جس سے دوسرے متاثر ہوئے ہیں تو پھر مجھے سب کی تلافی کرنی ہے. یہ جتنے گناہ ہیں بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ نافرمانی ہے، گناہ ہے اور مجھے اس سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. تو گناہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو اللہ معاف کرنے والا ہے، طریقے موجود ہیں. اگر کھلے عام ہوا ہے، دوسرے متاثر ہوئے ہیں، اس کا معاملہ اور چھپ کر ہوا ہے اور توبہ بھی کرنی ہے، استغفار بھی کرنا ہے، اپنے آپ کو درست بھی کرنا ہے. جزاک اللہ. جبران کی اب فون کال آپ سوری کال ڈراپ ہو گئی تھی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جبران بھی آپ خیریت سے؟ بالکل اللہ کا بہت شکر ہے. جی اچھا میرا ایک تو سب سے پہلے تو میں بہت خوشی ہوئی علامہ کوکب اوکاڑوی صاحب کو آپ لوگوں نے جو اپنے پروگرام میں بلایا اس کے بارے میں. جی ہم مسرور ہیں، شکر الحمدللہ. جزاک اللہ. اور مجھے علامہ صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ آج کے اس افراتفری کے دور میں ہم صحیح اور غلط جو ہیں ان کا فیصلہ کیسے کریں؟ کچھ ایسی ہی بات وہ کر رہے ہیں، میں آپ کا سوال بھی ان تک پہنچاتا ہوں. آج کے اس افراتفری کے دور میں ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ کیسے کریں؟ افراتفری کوئی لفظ نہیں ہے، عربی کا لفظ ہے افراد و تفریق. دال کے ساتھ نہیں تو ہے آخر میں. افراد و تفریق بڑھانا کم کرنا، تو اس کو اردو میں افراد تفریح کر دیا ہے کہ یعنی کوئی حال ہی نہیں ہے، کوئی چیز کو بڑی ہوئی ہے کوئی گھٹی ہوئی ہے تو کوئی بیلنس نہیں رہا. میرے دوست
माहौल हम इंसान मिलकर बनाते हैं, ये खुद से नहीं बन गया। आप कहें कि जी मेरे वालिद साहब का वक्त बहुत अच्छा था, अब इस वक्त में वो बरकत नहीं रही, वो माहौल नहीं रहा, तो बंदे ही थे उस वक्त भी, अब भी बंदे हैं। उनको अल्लाह से डर ज्यादा था, वो एहतियात करते थे, हम नहीं कर रहे। तो ये जो माहौल है ना, ये बिगड़ा नहीं है, हम लोगों ने बिगाड़ा है। हम इसको संवार भी सकते हैं। मसलन मैं नीयत कर लूं कि मैंने रिश्वत न देनी है न लेनी है, तो मैं अपने साथ लोगों को मिलाता जाऊं, कौन है जो मुझे मजबूर कर सकेगा। मैं ये कहूं कि मैंने गीबत न सुननी है न करनी है, मैं एक कतरा है ना, इस तरह आगे बढ़ेगा। महंगाई हो गई, अचानक मुनाफाखोरों ने रमजान का चांद देखते ही रेट बढ़ा दिए। मुसलमान है ना, नेकियां कमाने की बजाय उनका माल कमाओ। हालांकि इस महीने में होना ये चाहिए था कि सारे साल से रेट कम रखते, मुसलमानों को सहूलतें देते, नेकियां कमाते, लेकिन रेट बढ़ा दिए। पैसे तो 4 आ गए, मगर मैंने उसके साथ साथ आग कितनी जमा की है, कुछ सोचा मैंने। तो ये एहसास, ये माहौल हमने बिगाड़ा। अच्छा, अब महंगाई हुई है, मैं और आप एक हफ्ते के लिए ऐलान कर दें हम फल भी नहीं लेंगे, सब्जियां भी नहीं लेंगे, क्योंकि इन्होंने बेपना नर्ख बढ़ा दिए, रेट बहुत कर दिए। लाजमी बात है वो मजबूर होगा, उसको फेंकना पड़ेगा, वो नीचे आएगा डिमांड सप्लाई के साथ। हम नहीं करते, हमारे यहाँ ऐका नहीं है। हम माहौल के बिगाड़ में शरीक हैं, संवारने में शरीक नहीं है। हम माहौल के बिगाड़ने में शरीक हैं, संवारने में शरीक नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं है जी, मैं क्या करूं। वही जो जुमले आपने कहे ना, इससे क्या होगा, मेरे अकेले से क्या हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा तो कौन सा फर्क। ये बिगाड़ने में हम शरीक हो रहे हैं, संवारने में नहीं हो रहे हैं। नाम साहब एक और चीज अब इसमें अगर शामिल करें, ये इमरान की बात से और जो आपने जिस तरफ निशानदेही की, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं मुसलमान हैं और हमें अल्लाह ताला के इनामात और रुतबों का भी इंतजार है, और हमारा दिल चाहता है कि हमारी उम्मत जो है उसको सुरखरू भी होना चाहिए और सबको वो भी हो सिलसिला। लेकिन साथ हमें ये रहती है कि भाई देखो जो गैर मुस्लिम हैं वो तो कितनी तरक्की कर गए हैं, उन पे तो अल्लाह की कितनी हिमायतें हैं, सारी मुश्किलें जो है वो हमारे लिए ही रह गई हैं। हम कुछ इस तकाबुल में जाके भी कुछ एक अजीब तरह की इसी मश्क में का शिकार है। एक मुसलमान अगर ऐसी बात करता है तो वही जो शकवा जवाब शकवा में आया, रहमतें हैं तेरी अगियार के काशाने पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों। जवाब भी पढ़िए ना, फिर उसका जवाब भी पढ़िए। अगर ये शकवा मौजूद है तो जवाब भी मौजूद है। काबिल हो तो हम शान के ही देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देती जी। तो अब मैंने देखे ना, मुझे छोटी सी कोई चीज लेनी है, मुझे हिम्मत करनी है, पैसा खर्च करना है, जाना है, हासिल करना है, ये मेहनत मैं दीन के हवाले से, वतन के हवाले से नहीं करता, अपनी जात के लिए करता हूं। गलत काम, मसलन चोरी करने वाला चोर क्या मेहनत नहीं करता, बल्कि ज्यादा करता है। जी जी। और खतरा मोल लेके करता, खतरा मोल लेके करता। तो उस आदमी से कोई पूछे कि जो मेहनत करनी ही है तो सीधे तरीके से क्यों नहीं कर लेता। या तो ये कि बगैर मेहनत के मिल जाए, ऐसा तो है नहीं। सही, मेहनत तो करनी है और जान खतरे में भी डालनी है और ज्यादा डालनी है, तो तू उतनी ही मेहनत नेकी में सही तरीके से क्यों नहीं कर लेता। तो मेहनत से जी चुराने वाले या सच्चाई से मुंह मोड़ने वाले किसी सूरत भी सुरखरू नहीं हो सकते। अल्लाह अकबर। नदीम साहब की कॉल है जी लाहौर से, और नदीम साहब मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ ही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं नदीम? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी। मैं बड़ी खुशी की बात है, आपका माशाल्लाह प्रोग्राम इतना इन्फॉर्मेटिव है और हमारे सबके बड़े मौजूद नूरानी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कोई सवाल करना चाहेंगे नदीम? जी जी, पूछना ये चाहता हूँ कि जिस जगह हम फ्लैट में रहते हैं लाहौर में, वहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर मस्जिद है। आमतौर पे कन्वेंस का भी मसला होता है, तो क्या
ہم گھر میں پڑھ سکتے ہیں تراویحاں اگر مسجد میں نہ پڑھ سکیں کبھی کبھار؟ آپ کا مطلب ہے کہ گھر میں کوئی اہتمام کر لیا جائے, کوئی حافظ قرآن آ کے پڑھا دیں, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ 2 کلومیٹر کی وجہ سے گھر میں ویسے ہی پڑھ لیں خود نوافل کے طور؟ ہاں, بچوں کے ساتھ چونکہ میں گھر پہ ہوتا ہوں مشکل ہوتی ہے اکیلے جانے میں رات کو. اچھا جی, خود میں اکیلا پڑھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, کرتے ہیں جی بات اس پہ. شکریہ ندیم. ہاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسجد 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور بچوں کے ساتھ رات کا بھی وقت ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا میں گھر پہ پڑھ سکتا ہوں تراویحاں مسجد میں جانے کی بجائے؟ جہاں تک بات ہے رعایت ڈھونڈنے کی, یہ پہلے اپنے آپ کو خود ٹٹول لیں کہ کیا اس علاقے میں یہ اکیلے ہیں, ارد گرد اور مسلمان نہیں ہیں, ٹھیک, یا ان کو تسلی نہیں ہے کہ میں اگر جاؤں تو گھر میں باقی لوگ محفوظ. وہ آج کل کے دوسرے حالات کے تحت تو سب کا وہی ہے جی ٹھیک ہے, لیکن اس لحاظ سے خاص طور پر کہ اگر بچے ہیں سب کو دوسرے مرد جا رہے ہیں تو اس چیز کو پیش نظر رکھ کے کیوں کہ ہم بہانہ وہ بنائیں جس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکے. سیلیبل ہو, مطلب میرے لفظوں میں شاید نہیں, مطلب یہ کہ اس میں شرعی عذر پایا نیتاً وہ ایک بات ہو. صحیح, تو میں اگر 2 کلومیٹر چھوڑ کے 200 کلومیٹر ہو تو ہر قدم پر نیکی تو مجھے ملنی ہے, اللہ کو تو سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. It's your call, it's your call, بالکل ٹھیک. تو اپنے لیے ہے, اگر واقعی کوئی مجبوری ہے تو گھر میں پڑھی جا سکتی, یہ نہیں کہ نہیں پڑھی جا سکتی. ٹھیک, لیکن اجتماعیت اس مہینے میں, ایک تو مل کے پڑھنے میں فائدہ یہ ہوتا ہے دل لگا رہتا ہے, دوسرا کسی ایک کی قبول ہو اس کے صدقے ہماری قبول ہو جائے, پھر مسلمانوں کی اجتماعیت ایک دوسرے کا حال معلوم ہوتا ہے. تو کوشش کریں, لیکن اگر کوئی واقعی عذر ہے تو گھر میں پڑھنا منع نہیں. یعنی دل کو ٹٹول کے دیکھ لیں, اگر تو وہ واقعی آپ کو دل میں وہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے تو پھر تو جیسے علامہ صاحب نے فرمایا, لیکن اگر کرنا ہے تو پھر تو ایک ایک قدم جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ وہ تو نیکی آپ ہی کو ملنی ہے. میں صرف سوال دہرا دوں جو آج کا سوال ہے کہ وہ کون سے نبی تھے جن کی لاٹھی سانپ بن جاتی تھی, جن کا عصا سانپ بن جاتا تھا؟ آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں, AKS اسپیس دیجئے, اپنا نام اور شہر کا نام لکھیے اور 8881 پر ہمیں SMS کر دیجئے. سوال دہرا دیتا ہوں, وہ کون سے نبی تھے جن کی لاٹھی سانپ بن جاتی تھی؟ سو یہ سوال. اچھا جی, ہم سب ذکر ندیم نے اپنے مسئلے کا اظہار کیا, بات ہم بھی وہیں چاہ رہے تھے ٹٹولنے کی. اب یہ جو دل کی اور جو نیت کا حال ہے علامہ صاحب, یہ تو ابھی تک کوئی ڈیٹیکٹر نہیں آیا کہ آپ کسی سکینر میں سے گزار کے دیکھیں کہ ان کی نیت کیسی ہے یا کیا. یہ سارا فیصلہ آپ کو خود کرنا ہوتا ہے, یعنی اپنی کورٹ, اپنا وکیل, خود ہی ملزم, یہ خود کلامی ہے اپنے آپ. استفت قلبک, جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا, اپنے دل سے پوچھ, ملا سے نہ پوچھ. دل فتویٰ دیتا ہے, کیونکہ شریعت میں ہے جب دل کھٹکے تو دل کھٹکے سمجھ لیں کہ کام میں کچھ درستی نہیں ہے. اور دل ضرور, ایمان ہوگا تو کھٹکے گا, صرف اس کا دل جس کا دل مرجھا چکا. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ, بلیک ڈاٹ بن جاتا ہے. توبہ کر لے وہ مٹ جاتا ہے, ورنہ وہ پھیلتا رہتا ہے, چھوٹے سے نقطے سے پھیلتے پھیلتے پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے. تو جب سیاہ ہو گیا تو اب نصیحت کہاں سے اثر کرے گی, اب اس کو سچ بات کہاں سے اثر کرے گی, کیونکہ پورا دل سیاہ ہو چکا. مطلب توبہ کی قبولیت کا کوئی سائن ہوتا ہے کہ اگر آپ استغفار اور معافی مانگتے ہیں, کیا یہ آپ جان پا سکتے ہیں کچھ سائن سے کہ میری قبولیت ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف فرما دیا؟ میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا, لیکن مجھے نیکی کی توفیق ملی ہے, یہ اس بات کی علامت ہے کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے. دعویٰ نہیں ہو سکتا, کیونکہ بعض بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ اللہ کہا ہے, دوبارہ آپ کو کہنے کی توفیق تب ہی ملے گی جب پہلا قبول ہو جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ. یہ اس بات کی علامت, ورنہ کیونکہ فرعون کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا, اس لیے نہیں کہ وہ کوئی نیک تھا, صرف اس لیے کہ درد ہو جاتا, منہ سے اللہ نہ نکلتا, اللہ اس کے منہ سے اپنا نام ہی نہیں سننا چاہتا تھا. تو جن کو توفیق ملی ہے, یہ اس بات کی نشانی کہ ضرور. سبحان اللہ. اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے کرم سے
امید ہی رکھتے ہیں، اس سے مایوس نہیں ہوتے۔ سعودی عرب سے عدیل صاحب کی کال ہے جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام عدیل، رمضان مبارک آپ کو، آپ کے دوسرا روزہ ہے ماشاءاللہ؟ جی دوسرا روزہ جی جی عدیل کیا؟ مولانا صاحب کو بھی رمضان مبارک۔ خیر مبارک جی۔ جی عدیل مولانا صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ روزے کی حالت میں برش کر سکتے ہیں؟ اچھا جی، روزے کی حالت میں برش یا مسواک کر سکتے؟ ٹوتھ برش کر سکتے ہیں، اور جی اور دوسرا جی ٹوتھ برش، اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ مسواک کا آنکھ کی بنائی سے کیا تعلق ہے؟ یعنی کہ آنکھوں کی بنائی کیا ہوتی، تیز ہوتی ہے؟ اس سے کیا مسواک سے کہہ رہے ہیں بتا رہا تھا میں نے استعمال سے؟ اچھا مسواک بھی کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، شکریہ عدیل، شکریہ۔ ایک تو ٹوتھ برش پہلے انہوں نے پوچھا کہ روزے کے دوران آپ روزے سے ہوں تو ٹوتھ برش کر سکتے ہیں یا نہیں، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو مسواک ہے اس کا تعلق بینائی کے تیز ہونے سے ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ٹوتھ برش بغیر ٹوتھ پیسٹ کے اگر کر رہا ہے خالی تو خیال رکھے کہ خون نہ نکلے، ٹھیک، ریشے لگنے سے وہ نہ ہو۔ ہاں جی، ایسا نہ ہو کہ خون نکل آئے، کیونکہ خون اگر تھوک میں آ گیا اور اندر وہ چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جی ٹھیک۔ ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ بہت زیادہ خطرہ ہے کہ لعاب میں مل کے رنگ یا اس کا ذائقہ ضرور جائے گا، تو اس صورت میں روزہ خراب ہو جائے گا۔ احتیاط اسی میں ہے کہ اس مہینے اب مسواک کر کے سنت بھی پوری کریں، برکت بھی حاصل کریں۔ اصل مقصد تو منہ کی صفائی ہے۔ مسواک کی جا سکتی ہے، مسواک تو کرنی چاہیے کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے روزے ٹوٹنے کا کوئی گمان ہو، تو کیونکہ اس میں ٹوتھ پیسٹ میں رنگ بھی ہے، ذائقہ بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی چیز جاتی ہے تو آپ کے روزے کو خراب کرتی ہے۔ جہاں تک بات ہے بینائی کی، سیدھی سی بات ہے، انسان عقل سے کام لے کہ گندگی کا اثر ہوگا اور صفائی کا بھی اثر ہوگا، تو صفائی میں بچت ہے، گندگی میں نقصان ہے، کیونکہ دانتوں سے جو بھی میرے اندر کا نظام بگڑ رہا ہے وہ اوپر تک دماغ تک تو جا رہا ہے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بعض حالتوں میں، ڈائریکٹ نہیں، بعض حالتوں میں کہ منہ صاف نہ رکھنے سے گندگی سے بینائی بھی متاثر ہو سکتی ہے، دوسری بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، اور اسلام میں تو صفائی نصف ایمان ہے جو مسلمانوں کو پسند نہیں ہے۔ صفائی میں نصف ایمان ہے جو مسلمانوں کو پسند نہیں ہے، یہ بھی لمحہ فکریہ ہے، لیکن میں اب آپ نے ذاتی تجربے پہ آپ کو یہ بتا دوں کہ مسواک کرنے سے آپ کا معدہ بہت ٹھیک رہتا ہے، اور جیسے کہ وہ کاز اینڈ افیکٹ کی بات بتائی کہ اگر وہ ہے تو لیکن بینائی پہ بھی آپ اس سے غور کر لیں نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ مجھے امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو حکم دیتا کہ ہر وضو میں، ہر نماز کے ساتھ مسواک۔ اللہ اگر تکلیف کا نہ ہوتا، اب اس میں سوچیں، میں سوچتا ہوں نا اسلام کے احکام کہ ہر وضو، ہر نماز کے ساتھ مسواک، کیا مطلب اگر آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، ایک تو فرشتوں کو پسند نہیں ہے، وہ بو سے بھاگتے ہیں، دوسرا میرے ساتھ والا نمازی، اس کو میری بو پہنچے گی تو اس کی نماز خراب ہوگی، اس کی وجہ بنا میں صحیح۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات کہ ہم صاف ستھرے رہیں تاکہ ہم اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ بخش ہوں، نفع بخش ہوں، نقصان دہ نہ ہوں۔ اور یہ تمام احکامات انتہائی سائنٹیفک ہیں، اب تو بہت جلدی چیزیں سامنے آنی شروع ہو گئیں۔ عثمان ہیں فرحان کراچی سے، جی السلام علیکم فرحان۔ فرحان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کیسے ہیں بھیا؟ علامہ صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی بسم اللہ، فرمائیے جی بات کیجئے فرحان۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی کی آواز آہستہ کر لیں فرحان۔ آپ کو رمضان المبارک۔ جی آپ کو خیر مبارک، آپ سب کو رمضان مبارک۔ بس میں یہی کہوں گا کہ علامہ صاحب کو، ابھی ہم تھک کے آ رہے تھے کام پہ سے، علامہ صاحب کو دیکھا تو ایسا لگ رہا ہے ایسے افطاری ہماری ہو چکی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ روزانہ علامہ صاحب کو بلائیں یہیں پر ہی۔ تو آپ کے چاہ رہے ہیں تاکہ وقت سے پہلے افطاری ہو جائے؟
اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ان کو بلایا. واہ واہ, شکریہ عمران. یہ کیا محبت کا اظہار ہے جی, یہ بھی بس اپنا اسٹریٹ فرام دا ہارٹ والی بات ہے. ان کو یہ نا کہ لفظ نہیں آتے, لیکن ہوتا ہے نا بعض لوگ کہنا چاہتے ہیں, ان کے پاس لفظ نہیں ہوتے, اور جن کے پاس لفظ ہوتے ہیں ان کے پاس وہ اثر نہیں ہوتا. لیکن یہ بات کوئی ہے کہ وہ دل باغ باغ گارڈن ہو گیا. ان کی خوشی اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو سادہ تھے, انہوں نے اپنی بات کہی. انشاءاللہ میرے بھائی, ہم ٹی وی پہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے, اللہ تعالیٰ خیر رکھے. انشاءاللہ روزانہ افطاری سے پہلے آپ سے ملاقات ہوا کرے گی انشاءاللہ. اور لاہور میں افطار کا وقت 7:08 ہے خواتین و حضرات, اور باقی دیگر علاقوں کے جو رہنے والے ہیں وہ اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں گے. اور ہمیں اب ایک وقفے کی طرف پڑھنا ہے, اور ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے حلال رزق میں برکت دے اور آپ کے دلوں کو سیدھا رکھے. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. چھا گیا نور رمضان, جی السلام علیکم خواتین و حضرات, نور رمضان کی لائیو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. آپ ہیں ہم کے ساتھ, اور انشاءاللہ کل سے آپ دیکھیں گے کہ یہاں دسترخوان کا بھی اہتمام ہوگا, اور روزانہ 2 بچے جو ہیں وہ ان کی روزہ کشائی, جو پہلا روزہ وہ رکھیں گے, تو ان کی پذیرائی انشاءاللہ علامہ کوکب نورانی صاحب کے ہاتھ سے ہوگی. 2 بڑے پیارے بیٹے اور بیٹی بیٹھے ہیں, اور علامہ صاحب ان سے کچھ سوال کر رہے تھے. میں دل چاہ رہا ہے کہ اس مختصر وقت میں وہ سوال ذرا دوبارہ کیے جائیں. الشبہ بیٹھی ہیں بہت پیاری, اور محمد معیز احمد بیٹھے ہیں. جی علامہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے پہلی مرتبہ روزہ رکھا ہے؟ جی. دونوں نے؟ آپ کی عمر شریف؟ 10. اور آپ؟ انگریزی میں 10, اردو میں 10 سال کی. ماشاءاللہ. پہلی بار روزہ رکھا ہے؟ جی. پورے دن میں ایک ہی روزہ رکھا ہے یا زیادہ؟ ایک. تو نہیں کہ 2 گھنٹے کا روزہ, کہ ابھی روزہ پھر کھول لیا اور پھر رکھ لیا. پورا صبح سے پریشان نہیں ہوئے؟ پیاس نہیں لگی؟ نماز پڑھی تھی؟ واہ, زندہ باد. اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کو خوش رکھے جنہوں نے آپ کو اس نیکی کی طرف لگایا, اور آپ بھی جنہوں نے شوق سے روزہ رکھا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بہت چھوٹے بچے ہوں تو ان کے ساتھ ایسا نہ کیجئے, لیکن جو رکھ سکتے ہیں ان کا شوق ضرور پورا کیجئے, لیکن بہت چھوٹا ہوگا اس کے لیے کہیں مشکل نہ ہو. لیکن یہ بھی تربیت کا حصہ ہے. بالکل ہے جی. ماں باپ کو دیکھ کے نماز پڑھیں گے, بچوں کو نماز کا شوق ہوگا, نیکی کا ہوگا. آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 4. آپ 4 میں اور آپ 5 میں. آپ نے صبح سے روزہ رکھ کے اب تک کیا کیا؟ کیا کیا جی بتائیں جی لشمہ. صبح جب سیری میں اٹھ کے ناشتہ کر کے پھر میں دوبارہ سو گئی تھی. اس کے بعد جب پروگرام کا ٹائم ہوا پھر میں آ گئی. ناشتہ کب کیا تھا؟ صبح فجر میں. سحری کے وقت؟ سحری کے وقت. فجر کے بعد تو نہیں کھایا کچھ؟ پکی بات. اکیلے میں بھی؟ کیوں؟ روزہ رکھا تھا. بہت اچھی بات ہے. یہ دیکھیں کتنا اچھا پیغام, کہ کوئی دوسرا دیکھ نہیں رہا, مگر حلق سے نیچے آپ پانی نہیں اترنے دیتے, کیونکہ روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ تو پورا سال دیکھتا ہے, صرف رمضان میں نہیں. ٹھیک ہے نا, بہت اچھی بات ہے. رضا پہ ہم پریزنٹیشن کی طرف جو بڑھے انشاءاللہ, نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں سے جو محبت اور شفقت ہے, اس کا کیا عالم تھا, کچھ فرمائیے. مجھے تو ایک ہی بات حیران کر دیتی ہے کہ مدینہ منورہ کے کھیلنے والے بچے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ پوتے, نہ پوتیاں, نہ نواسے, نہ نواسیاں, نہ بھانجے, نہ بھانجیاں, نہ بھتیجے, نہ بھتیجیاں, لوگوں کے ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے, آپ کھیل رہے ہیں, باری نہیں ملی, وہ اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جاتے ہیں, میرے نبی کے پاس. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور حضور کا ہاتھ پکڑ کے جدھر چاہتے ہیں لے جاتے ہیں. یہ بات مجھے دنیا میں کہیں اور کسی شخصیت میں نظر نہیں آتی. ایک بات. اچھا, دوسری بات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی کونین ہیں, جا رہے ہیں,
بچہ اپنا کوئی کھیل کھیل رہا ہے, اس کی باری آ گئی ہے, اس نے دیکھ لیا ہے, وہ وہیں سے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سلام لے کے جائیے گا. کونین کے والی رک جاتے ہیں, وہ اپنی باری لے کے آتا ہے, سلام لیتا ہے, پھر جاتے ہیں. کوئی باپ اپنے بچے کے لیے ایسا نہیں کرتا ہوگا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے امام حسن کو چوم رہے تھے, کھیل رہے تھے, تو ایک شخص بیٹھا تھا, کہنے لگا میرے کافی بچے ہیں, میں تو اس طرح ان کے ساتھ نہیں کرتا. فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل میں محبت نہیں ڈالی تو یہ تیرا فعل ہے, مجھے تو بچے بہت پیارے لگتے ہیں, میں تو چومتا بھی ہوں, ان سے کھیلتا بھی ہوں. یہ شخصیت میں نرمی ہونا, پیار ہونا, شفقت ہونا, رحمت پایا جانا, یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ شخصیت سراپا نفع ہی نفع ہے. اللہ اکبر. اور جب یہ چیزیں نہیں پائی جائیں, مثلا یہ کہ جی بات بھی نہیں کر سکتے آپ اس شخصیت سے, اس کے قریب سوچنا بھی نہیں ہے, یہ تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ کی ذات سے دوسرے کو کوئی فائدہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ علیہ. سب یہ سلسلہ تھوڑا سا جی ضرور. مٹھائی سب سے پہلے تو پیاری الشبا کے لیے, بسم اللہ. ماشاءاللہ بیٹی سے تو بڑا ہار ہوگا ماشاءاللہ. تشریف لائیں بیٹا, آئیے. دیکھیں انہیں کا مائک لگا ہوا ہے, ارے علیہ میں بیٹھ جائیے ادھر. بسم اللہ, بسم اللہ, بیٹا آئیے. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو مبارک کرے. دیکھیں آپ نے نیکی کی, آپ کو عزت ملی, ٹھیک ہے نا, اور یہ آپ کے لیے ماشاءاللہ. خوش رہیں. جی بیٹھ بیٹھ. آئیے آئے مجھ بھی. ماشاءاللہ. پیاس تو نہیں تنگ کر رہی؟ پکی بات. ماشاءاللہ, زندہ باد. اللہ کرے کہ آپ ہمیشہ روزے رکھتے رہیں ساری عمر, ٹھیک ہے. ماشاءاللہ, یہ آپ کو بہت. بیٹا اردو میں سیکھیں نا, شکریہ, جزاکم اللہ, تھینک یو سے بہتر نہیں ہے وہ. جی بچوں کے لیے دعا ضرور. آمین یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. یا اللہ کریم, یہاں ہمارے وطن میں آج یکم رمضان ان بچوں نے روزہ رکھا ہے. یہ کم سن, گناہوں سے ابھی پاک ہیں, انہوں نے تیری رضا کے لیے محبت سے روزہ رکھا. ان کا روزہ قبول فرما, آمین, اور ان کے صدقے ہم سب کا قبول فرما لے. مولا کریم, ان بچوں کے اس نیکی کے جذبے کی بدولت میرے وطن میں امن عطا فرما دے, بلاؤں کو دور کر دے. وہ لوگ جنہوں نے جانے کیوں ہتھیار اٹھا لیے ہیں مولا, ان کے ہاتھوں سے یہ ہتھیار دور کر کے انہیں کتاب و سنت کا متوالا بنا دے. آمین. بہاریں عطا فرما. آمین. الہی خیر و عافیت سے پورا رمضان گزرے. آمین. سیدنا غوث اعظم کے یوم ولادت کا صدقہ مسلمان جہاں کہیں پریشان ہے, الہی ان کی مدد فرما. آمین. ان بچوں کو بھی اور جتنے بچوں نے روزہ رکھا سب کو نیکی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ وزینت فرشہ وعرشہ سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین برحمتک. جزاک اللہ. بہت مبارک, بہت مبارک آپ کو بیٹا, بہت مبارک آپ کو. خواتین اور حضرات بے حد شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. آپ سے اجازت لینا ہے, لیکن اجازت لینے سے پہلے صرف اتنا آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ العزیز نور رمضان کی سحری ٹرانسمیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے. میں ایک بار پھر آپ سب کی طرف سے, ہم کی طرف سے شکریہ ادا کروں گا مولانا فخر کاروی صاحب کا. مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. بہت شکریہ. سلامت ہے. انشاءاللہ عزیز آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. چھا گیا نور رمضان.